بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 474۔ حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 3 شخص آئے، 2 تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ گئے اور ایک چلا گیا۔ 2 میں سے ایک شخص نے مجلس میں کشادگی دیکھی، یعنی جگہ دیکھی تو وہ وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا پیٹھ موڑ کے چلا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات سے فارغ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ان 3 آدمیوں کی خبر نہ دوں؟ رہا ان میں سے ایک شخص تو اس نے اللہ کی طرف پناہ لی تو اللہ نے بھی اس کو پناہ دے دی، اور دوسرا شخص نے اللہ سے حیا کی تو اللہ بھی اس سے حیا فرمائے گا۔ رہا تیسرا شخص تو اس نے اعراض کیا، یعنی منہ پھیرا، سو اللہ بھی اس سے اعراض فرمائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک امام بخاری یہاں پہ اس لیے لائے کہ مسجد کے اندر حلقہ بنا کے بیٹھنا، لہذا قرآن مجید کی تلاوت سننے اور سنانے کے لیے یا کسی نیک بات یا حدیث کو سنانے کے لیے مسجد کے اندر اچھے کام کے لیے حلقہ بنا کے بیٹھنا یہ تو جائز ہے، اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اس حدیث پاک کے اندر یہ واقعہ ہوا کہ 3 آدمی آئے، ان 3 میں سے ایک نے دیکھا کہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو وہ واپس چلا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال اور تشبیہ دے کے سمجھایا کہ ایک شخص ایسا بھی ان تینوں میں سے تھا جس نے اس مجلس سے منہ پھیرا تو سو قیامت کے دن اللہ بھی اس سے اعراض کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھی مجلس کو قرآن و حدیث جہاں پہ بیان ہو رہا ہو، ذکر اللہ ہو رہا ہو، اس کو برا جاننا یا اس کو ہلکا جاننا یا اس کے اندر بیٹھنا یا کسی عام جگہ کے اوپر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اپنے لیے کوئی بندہ معیوب سمجھے تو یہ وعید اس کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی کام کسی کا ضروری ہو یا اس کی طبیعت درست نہ ہو، طبیعت اجازت دے نہ رہی ہو، تو اس لیے اگر وہ پیچھے جائے گا تو یہ اس زد میں نہیں آئے گا۔ اس وعید کے زمرے کے اندر وہ شخص آئے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کو ہلکا سمجھے یا اس کے اندر بیٹھنے والوں کو ہلکا جانے، وعید اس کے لیے ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا، اسے مجلس کے اندر جہاں جگہ ملی وہ وہیں بیٹھ گیا، تو حضور نے اس کو تشبیہ دی کہ ایک شخص اس نے کشادگی کو دیکھا، اس کو مثال و تشبیہ دے کے سمجھایا کہ اس نے اللہ سے پناہ مانگی تو اللہ نے اسے پناہ دے دی، اور ایک شخص تھا جسے جہاں پہ جگہ ملی پیچھے وہ وہیں بیٹھ گیا، یعنی اس کو حضور نے تشبیہ دی تو اللہ سے اس نے حیا کی، اللہ بھی قیامت کے دن اس سے حیا کرے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ صحیح ہمیں سبق ملتا ہے، ہم کسی مجلس کے اندر حاضر ہوں تو وہاں پہ جہاں جگہ ملے وہیں پہ ہمیں بیٹھ جانا چاہیے، اور اگر کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کشادگی ہے تو وہاں پر بیٹھ جائیں تو یہ بھی درست ہے، اور مجلس والوں کو بھی چاہیے کہ پھر اپنے اس مسلمان بہن بھائی کے لیے وسعت قلبی پیدا کرتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنائیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آیت کریمہ بھی ہے فَافْصَحُوا يَفْصَحِ اللَّهُ، تم وسعت اختیار کرو اللہ تمہیں بھی وسعت عطا کرے گا۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔